بیٹھ جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، گھر سے ایک آواز آئی، بیٹی پانی میں دودھ ملا دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، امی جان، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا، بیٹی ابھی کو توری کو امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، ملا دے۔ بیٹی نے کہا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، اس کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ یہ کوئی خوف خدا والی عورت ہے۔ اور پھر ان کی نسلوں سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک عورت کی نیکی پرہیزگاری اس کی نسلوں کی نیکوکاری کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک عورت کی بدکاری، بے باکی، گناہوں کی عادت نسلوں کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ایک کاش اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے۔ ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اس کی عزت کرتے تھے، اس کا بڑا احترام کا ان کا انداز ہوتا تھا۔ دیگر مریدین کو تھوڑا سا یہ چپتا تھا کہ یہ اس کے لیے بڑی مطلب کہ پیر صاحب کے دل میں شفقت ہے، محبت ہے، اور ادھر بڑے بڑے ہو گئے، لیکن وہ توجہ یا وہ شفقت و محبت ہمارے لیے نہیں ہے جو اس کے لیے ہے۔ حسد ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک مرید نے پیر صاحب سے اس تعلق سے شکوہ کیا کہ آپ اس کے لیے تو بڑی گنجائش رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ ہم نہیں پاتے۔ پیر سے شکوہ کرنا نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ بھئی یہ مرید جب اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر شکوہ زبان پر آتا ہے، ورنہ مرید کو شکوہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ سوال کرنا، کوئی علم کی بات سمجھنا، کوئی ایسی چیزوں کی طرف جانا ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں مرید کو زیب نہیں دیتی۔ الٹا اور ہو سکتا ہے کہ پیر کی نظروں میں اس کا معیار گر جائے، کیونکہ وہ پیر ہے نا، پیر جانتا ہے کہ اس بیچارے کو مرض لگ گیا ہے، حسد کا، بغض کا، کینے کا، پتہ نہیں طرح طرح کا۔ پیر بولے کہ نہ بولے لیکن پیر تو پیر ہی ہوتا ہے نا۔ انہوں نے شکوہ تو کر دیا۔ اب پیر صاحب جو تھے انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک امتحان کیا۔ امتحان یہ کیا کہ ایک پرندہ اور ایک چھری دے کر فرمایا کہ سب کو اس پرندے کو لو اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نوجوان کو بھی، اس مرید کو بھی آپ نے اسی طرح چھری دی اور پرندہ دیا کہ تم بھی جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چپ چپا کر پرندے کو ذبح کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرید واپس آیا جس پر شفقت تھی، اور چھری بھی ایسی کی ایسی، پرندہ بھی ایسے کہ ایسا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیوں نہ ذبح کیا پرندے کو؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو کیا عرض کروں، مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کیونکہ میں جہاں بھی گیا تو گویا کہ یہ پایا، جہاں بھی گیا یہ پایا کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مجبوراً واپس لے آیا۔ یہ سن کر پھر تمام جو اس کے پیر بھائی تھے ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ
خاص ہے، اس کی سوچ خاص ہے، اس کی تربیت خاص ہے، اس کی عادتیں خاص ہیں۔ تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ دماغ پر ایک بات بیٹھی گئی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو واقعی میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایک بزرگ نے تو گناہ سے بچنے کا یہ مدنی پھول ہمیں بھی عطا فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر۔ کسی نوجوان نے پوچھا کہ گناہ سے بچنے کا کوئی علاج بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر کہ یہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کی تو نعمتیں کھاتا ہے، جس سے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، وہ جب وہ تجھے دیکھ رہا ہو تو اس کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ تو اس نے یہی کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی جگہ چھپ جاؤں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا جب ایسی جگہ چھپ نہیں سکتا کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہ تو جب بھی گناہ کرے گا تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک کاش یہ تصور ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ مدینہ